فرماتے ہیں کہ جو شرک ہے نا اس کی قطعاً معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ قطعاً معاف نہیں ہے۔ اور اللہ کی حکومت ایسی ہے جو زمینوں پہ اور آسمانوں پہ محیط ہے۔ اب جو مشرکین مکہ ہے نا ان کے خلاف یہ سارے تذکرے ساری باتیں آ رہی ہیں، تو یاد رکھو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ مشرکین مکہ اللہ کو کیا نہیں مانتے تھے؟ یہ بھی مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا کا مثال کے طور پر جس طرح ایک نظم ہے، پہلے اب تو چھوٹے چھوٹے ملکوں کی حکومتیں ہیں، اس میں بھی بڑی ضرورتیں ہیں، تو دنیا کا جو نظم ہے ایک بڑا بادشاہ ہوتا ہے، پھر وہ اپنے نیچے سلطنت کو تقسیم کر دیتا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے، پھر ہر ایک کے آرڈر چلتے رہتے ہیں۔ اوپر جو وزیر اعظم صاحب یا صدر صاحب ہیں ان کو بس بعض امور تو اپنی مرضی سے انجام دے تو دے، ورنہ نیچے والے حکومت چلاتے رہتے ہیں۔ تو وہ یہی کہتے تھے کہ بالکل اسی طرح اللہ نے آسمان بھی بنایا، اللہ نے زمین بھی بنائی، اللہ نے ہر چیز بنائی ہے، لیکن اللہ نے پھر یہ سارے امور دوسروں کو تقسیم کر دیے ہیں۔ اب جب اللہ نے دوسروں کو تقسیم کر دیے ہیں تو اب اللہ کے پاس جانا تو بڑا مشکل ہے، لہذا یہ جو اللہ کے نمائندے ہیں، یہ منتخب کردہ، انہی سے ہم نے اپنی بات منوانی ہے، انہی کو سجدہ کرنا ہے، انہی کی عبادت کرنی ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ عبادت جو ہے، جو سجدہ جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کے غیر کو سجدہ نہیں ہے، اللہ کے غیر کی عبادت نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس کی نفی کی اور فرمایا کیا تم اللہ کی حکومت کو دوسروں پہ قیاس کرتے ہو؟ دوسروں پہ کیسے قیاس کر سکتے ہو؟ دوسرے تو ایسے ہیں جن کی نظر ایک حد تک محدود ہے، جبکہ اللہ کے ہاں تو پوری کائنات ایسے ہے جیسے ہتھیلی پہ دانہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بادشاہ ہیں ان کی سماعت محدود ہے، کہاں تک سن سکتے ہیں، جبکہ اللہ تو ایک چونٹی کے چلنے کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ گویا کہ یوں سمجھو اللہ کی حکومت ہر چیز پہ ہے، اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ جب ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں تو پھر اللہ کی حکومت کو دوسروں پہ قیاس کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اللہ کی حکومت ہے اور اسی کی بندگی کرنی ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے، جس طرح کے مسلمان کرتے ہیں۔ تو پھر تنبیہ کی، فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھو پھر سابقہ تاریخ کو پڑھ کے دیکھو، قوم عاد، قوم سمود، فرعون، حامان، ان کے تذکرے پڑھ کے دیکھو، ان لوگوں کی طرف دیکھو۔ تمہارے پاس تو پھر بھی تھوڑی سی طاقت ہے، ایک مکہ کے اندر حکومت ہے، تمہارے پاس تو تھوڑی سی طاقت ہے، ان کے پاس بڑی طاقت تھی، ان کو ہم نے بہت کچھ دے رکھا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ چونٹیاں وغیرہ تھی اور ایسے پاؤں کے نیچے دے کے مسل کے رکھ دیا، ایسی بات نہیں ہے، بڑی طاقت رکھتے تھے، لیکن جب وقت کے پیغمبر کی نافرمانی کی، وقت کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، ٹھکرا دیا، رد کر دیا، تو اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان کے اوپر عذاب بھیجا اور ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں، پھر ہم نے ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو یہ تنبیہ ہے، کہا تمہارے پاس میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے ہیں، خبردار ان کی بات کو بالکل مانتے رہو۔ اگر أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس صورت کے ابتدا سے ہی سب سے پہلی بات جو لازمی بات ہے ہمارے عقائد میں وہ ہے عقیدہ توحید، ٹھیک ہے، اللہ کو ایک تسلیم کرنا، اسی کی عبادت کرنا، اسی کے سامنے جھکنا، یہ ہمارا پہلا۔ اسی جگہ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے نمبر پہ تذکرہ، پھر آگے دیگر باتیں آئیں گی۔ تو جو پہلی بات ہے کل ہم نے اس کا تذکرہ کیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شرک ہے نا اس کی قطعاً معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ قطعاً معاف نہیں ہے۔ اور اللہ کی حکومت ایسی ہے جو زمینوں پہ اور آسمانوں پہ محیط ہے۔
اب جو مشرکین مکہ ہے نا، ان کے خلاف یہ سارے تذکرے، ساری باتیں آ رہی ہیں، تو یاد رکھو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ مشرکین مکہ اللہ کو کیا نہیں مانتے تھے؟ یہ بھی مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا کا مثال کے طور پر جس طرح ایک نظم ہے، پہلے اب تو چھوٹے چھوٹے ملکوں کی حکومتیں ہیں، اس میں بھی بڑی ضرورتیں ہیں، تو دنیا کا جو نظم ہے، ایک بڑا بادشاہ ہوتا ہے، پھر وہ اپنے نیچے سلطنت کو تقسیم کر دیتا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے، پھر ہر ایک کے آرڈر چلتے رہتے ہیں۔ اوپر جو وزیر اعظم صاحب یا صدر صاحب ہیں، ان کو بس بعض امور تو اپنی مرضی سے انجام دے تو دے، ورنہ نیچے والے حکومت چلاتے رہتے ہیں۔ تو وہ یہی کہتے تھے کہ بالکل اسی طرح اللہ نے آسمان بھی بنایا، اللہ نے زمین بھی بنائی، اللہ نے ہر چیز بنائی ہے، لیکن اللہ نے پھر یہ سارے امور دوسروں کو تقسیم کر دیے ہیں۔ اب جب اللہ نے دوسروں کو تقسیم کر دیے ہیں تو اب اللہ کے پاس جانا تو بڑا مشکل ہے، لہذا یہ جو اللہ کے نمائندے ہیں، یہ منتخب کردہ، انہی سے ہم نے اپنی بات منوانی ہے، انہی کو سجدہ کرنا ہے، انہی کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، عبادت جو ہے، جو سجدہ جو ہے، وہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کے غیر کو سجدہ نہیں ہے، اللہ کے غیر کی عبادت نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس کی نفی کی اور فرمایا کیا تم اللہ کی حکومت کو دوسروں پہ قیاس کرتے ہو؟ دوسروں پہ کیسے قیاس کر سکتے ہو؟ دوسرے تو ایسے ہیں جن کی نظر ایک حد تک محدود ہے، جبکہ اللہ کے ہاں تو پوری کائنات ایسے ہے جیسے ہتھیلی پہ دانہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ جتنے بادشاہ ہیں ان کی سماعت محدود ہے، کہاں تک سن سکتے ہیں، جبکہ اللہ تو ایک چونٹی کے چلنے کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ گویا کہ یوں سمجھو اللہ کی حکومت ہر چیز پہ ہے، اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ جب ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں تو پھر اللہ کی حکومت کو دوسروں پہ قیاس کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اللہ کی حکومت ہے اور اسی کی بندگی کرنی ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے، جس طرح کے مسلمان کرتے ہیں۔ تو پھر تنبیہ کی، فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھو پھر سابقہ تاریخ کو پڑھ کے دیکھو، قوم عاد، قوم سمود، فرعون، حامان، ان کے تذکرے پڑھ کے دیکھو، ان لوگوں کی طرف دیکھو۔ تمہارے پاس تو پھر بھی تھوڑی سی طاقت ہے، ایک مکہ کے اندر حکومت ہے، تمہارے پاس تو تھوڑی سی طاقت ہے، ان کے پاس بڑی طاقت تھی، ان کو ہم نے بہت کچھ دے رکھا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ چونٹیاں وغیرہ تھی اور ایسے پاؤں کے نیچے دے کے مسل کے رکھ دیا، ایسی بات نہیں ہے، بڑی طاقت رکھتے تھے، لیکن جب وقت کے پیغمبر کی نافرمانی کی، وقت کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، ٹھکرا دیا، رد کر دیا، تو اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں، پھر ہم نے ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو یہ تنبیہ ہے، کہا تمہارے پاس میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے ہیں، خبردار ان کی بات کو بالکل مانتے رہو، اگر نہیں مانو گے، نافرمانی پہ اتر جاؤ گے، تو پھر یاد رکھو اگر میرا عذاب آ گیا تو پھر بچ کوئی نہیں سکے گا۔ ٹھیک ہے، اور پھر آگے مشرکین کے بارے میں فرمایا جو بالکل نافرمان ہیں، وہ تو ایسے ہیں جس طرح پہلے لوگ تھے۔ اب اگر کوئی فرشتہ آ کر یا اللہ کی طرف سے کاغذ کے اوپر لکھ کے ان کے ہاتھ میں بھی دے دینا، اور یہ اس کاغذ کو چھو لیں اللہ کی طرف سے، تو پھر بھی یہ کہیں گے یہ کوئی جادو ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، اس لیے بار فرمایا جب پیغمبر آ گئے ہیں، پیغمبر سچے ہیں، تمہارے اندر اپنی زندگی گزاری ہے، وقت گزارا ہے، کوئی جھوٹ زندگی میں کسی معاملے میں ثابت نہیں ہے، جب سچے ہیں تو پھر بات پہ یقین کرو، پھر جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، حق ہے، اس بات کا تذکرہ ہے۔ فرمایا فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، بس تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب ان کے پاس حق آیا، فسوف یاتیہم، ان قریب آئے گی ان کے پاس خبر، اس چیز کی خبر، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کتنے ہم نے ہلاک کیے ان سے پہلے، من قرن، بستیوں میں سے ہیں،
مکناہم فی الارض ما لم نمکن لہم، ہم نے انہیں اتنی قوت دی تھی زمین میں جتنی انہیں نہیں دی ہم نے، جتنی ہم نے تمہیں قوت نہیں دی۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے وارسلنا السماء، اور ہم نے ارسلنا اور بھیجا ہم نے آسمان کے اوپر سے ان پر بادل، وجعلنا الانہار، اور ہم نے بنائی نیچے ان کے نہریں، فاہلکناہم بذنوبہم، اتنی خوشحالی دی، سب کچھ تھا، لیکن جب نافرمانی کی تو پھر فرمایا فاہلکناہم، پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور ہم نے پیدا کر دیا ان کے بعد دوسرے لوگوں کو۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم اتاریں آپ پر کوئی لکھی ہوئی چیز فی قرطاس، کاغذ میں، تو فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر ان کے ہاتھ اس کو چھو بھی لیں، تو لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر واضح جادو۔ بس اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہماری زندگیوں میں اپنی عبادت میں لگن، شوق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔